اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کے پاس ایک دن ضرور اکٹھا کیے جاؤ گے۔ سامعین محترم، یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیشی میں ضرور بضرور جانا ہے، اکٹھا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، اعمال تو لے گا، جزا یا سزا دے گا۔ آدمی جب تک اس بنیادی عقیدے کو دل و دماغ پر تازہ رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے کہ مجھے بہرحال اللہ کی پیشی میں جانا ہے، اس بنیادی عقیدے کے سبب ہی اللہ تعالیٰ اس میں تقوی کی صفت کو ابھارتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں۔ تقوی اس کا ڈیولپ ہوتے جاتا ہے، بڑھتے جاتا ہے، اور جو ہی تقوی بڑھتے جائے گا، جتنا تقوی بڑھتا جائے گا، جتنا فیئر آف اللہ کی صفت کوالٹی اس کے اندر پیدا ہوتے جائے گی، بڑھتے جائے گی، اتنا وہ نیک اعمال صالحہ میں مصروف ہوگا، اسے اعمال صالحہ میں مزہ آئے گا، لذت ملے گی اور دلچسپی بڑھ جائے گی، اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ میں رکاوٹ بننے والے ساری خطاؤں سے، گناہوں سے، لغزشوں سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا۔ دیکھیے، بات انٹرسٹ کی ہے، دلچسپی کی، لگاؤ۔ جب کسی انسان کو دنیاوی اعتبار سے کرکٹ میں انٹرسٹ ہوتا، لگاؤ ہوتا، جب کرکٹ میچ ہوتا، فیورٹ ٹیمز ہے، کیا کیا نہیں کر گزرتا، اوقات پورا ٹائم فکس کر لیتا، ٹائم میں مینج کر لیتا، کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کھانا پینا بھول گیا، سونا بھول گیا، فنکشن بھول گیا، ایونٹ کو بھول گیا، تقریب بھول گیا، سب کو اوائڈ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلچسپی ہے، انٹرسٹ ہے۔ تو ایک متقی اور پرہیزگار کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ کیسے کون سا عمل کروں اور میرا رب راضی ہو جائے، میں اس گناہ سے کیسے بچ جاؤں جس سے میرا رب راضی اور خوش ہو جائے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ پورے طور پر وہی انسان کے دل و دماغ میں دلچسپی، انٹرسٹ پیدا کر رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا چھوٹنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کے پاس ایک دن ضرور اکٹھا کیے جاؤ گے۔ جو مومن ہے وہ اس بات سے تو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اب جو کافر مشرک ہیں، انہوں 7 جنموں کے شوق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ 7 جنم ملیں گے۔ ارے ایک جنم کو نہیں سنبھال سک رہے، 7 جنم کیا سنبھالتے ہیں؟ یہ بکواس کی باتیں ہیں۔ قرآن جو بتاتا ہے وہ بہت ہی نیچرل بات ہے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس حساب سے ہر گزرتا دن جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ہی کیئرفلی، بہت ہی ہوش مندی کے ساتھ اپنے اعمال پر دھیان دینا چاہیے۔ ہمارے اعمال نیک ہو، صالح ہو، وہ اعمال ہو جس سے اللہ راضی اور خوش ہو، اور ان اعمال کو غارت کرنے والے ساری خطاؤں سے، گناہوں سے، غلاظتوں سے، گندگیوں سے، دنیاوی آلائشوں سے سب سے بچا کر
دن اور رات کو گزارنا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دوزخیوں کے اعمال کون سے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو جنتی کرے اور جنت کی نعمتوں کے سزاوار بنے۔ تو پوری ایمانداری کے ساتھ جائزہ لینا ہے۔ کر لے توبہ، اب بھی وقت ہے، کر لے توبہ، اب بھی وقت ہے، پھر نہ کہنا حساب سخت ہے، کیونکہ حساب لینے والا لے گا برابر، پائی پائی کا لے گا اگر وہ چاہا تو۔ اور اگر گڑ گڑائے، تقوی، ڈر، خوف رکھے، اعمال تھوڑے بھی ہیں، ڈرتے رہے، معاف کر دے گا، بخش دے گا، اس کی رحمت وسیع ہے۔ لیکن کچھ بھی نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا؟ رحمت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش چاہنا ہے، کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی۔ بازار میں جا کر کوئی بھی چیز مفت اٹھا کر نہیں لا سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت بنایا ہے، اتنے ہولناک مقام دوزخ کو بنایا ہے، تو اس کے لیے جو دوزخ کے کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، جو جنتیوں کے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کی رحمت کو جوش آتا ہے، اس کی رحمت کو جوش آتا ہے جب گناہگار سر جھکاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے طلبگار بننا چاہیے۔ رمضان المبارک کے بڑی عبادت روزے کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو۔ پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ روزہ رکھنے کا وجہ، روزہ رکھنے کی غرض و غایت یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ تم خود پاک بن جاؤ، صاف بن جاؤ، ستھرے بن جاؤ۔ تو تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے روزہ رکھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی عظمت میں بڑھوتی یا گھٹوتی نہیں ہوتی، اس کی شان تو بے مثال ہے۔ روزہ رکھیں گے، تقوی کو اختیار کریں گے تو تمہارا فائدہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو تتقون کا مطلب ہے جسم بھی پاک کرنا، اور روح کو بھی پاکیزہ بنانا، اپنے اخلاق کو بھی پاک بنانا، مال کو بھی پاک بنانا، اعمال کو بھی پاک بنانا، سب میں پاکی رچ بس جانا، ہر چیز میں یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تاکہ جنت جو اعلیٰ ترین نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں اسے عطا کر سکے۔ حاضرین محترم، پاکیزگی، طہارت، پاک ہونا، لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کا مطلب بچا کر آلائشوں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے بچنا ہے، پاک صاف ہونا ہے۔ تو طہارت کی 4 قسمیں ہیں، 4 قسم کی طہارت ہوتی، پاکیزگی 4 قسم کی ہوتی۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ کے سوا ہر ایک کی محبت سے دل کو پاک کر لینا، ما سوی اللہ سے، اللہ کے علاوہ ہر ایک کی دل میں کوئی جگہ نہ ہونا، پاک صاف، یہ پہلی طہارت ہے۔ دوسری طہارت کی قسم ہے حسد، کینہ، کپٹ، تکبر، بغض، اناد، عداوت، رعونت، ریاکاری، حرص وغیرہ وغیرہ جیسے ناپسندیدہ اخلاق سے دل کو ایک دم پاک اور صاف کر لینا۔ یہ نہیں کہ صرف وضو کر لیے پاک ہو گئے، نہا لیے پاک ہو گئے، نہیں، دل میں پورا میل کچیل بھرا ہوا، بغض بھی ہے، اللہ کے علاوہ دوسری محبتیں بھری ہوئی ہے، دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، لوگوں کا ڈر خوف ہے، لوگوں کی چاہت ہے، یہ ہے تو پھر وہ نہانا، وہ وضو کرنا بیکار ہو جاتا ہے۔ تیسری طہارت ہے جھوٹ، مکر، فریب، چیٹنگ، غیبت، حرام کھانا، خیانت کرنا، نامحرم کی طرف دیکھنا وغیرہ وغیرہ سے ظاہری اعضاء کو پاک رکھنا، اپنے باڈی کے پارٹس کو پاک رکھنا، ہاتھ کو بھی، نظر کو بھی، ہر چیز۔ اور چوتھی طہارت کی قسم ہے کپڑے، بدن، جگہ کو نجاست سے، گندگی سے، غلاظت سے پاک رکھنا، تاکہ عبادت، بندگی، خشوع، خضوع، رکوع، سجدہ وغیرہ بہتر انداز میں کر سکے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ 4 قسم کی طہارتوں کا عادی بناتا ہے، دل کو ما سوی اللہ کی محبت سے پاک صاف کر لینا، صرف اللہ کی محبت
دل میں بس جانا. دوسرے اور جتنے غیر اخلاقی صفات ہیں ان سے سب پاک ہو جانا. روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ بتایا گیا جھوٹ بولتے ہیں تو روزہ ختم. دغا بازی کرتے ہیں تو ایسے دغا باز کا روزہ رکھنا، کھانے پینے سے رک جانا، اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، انہیں بھوکا ہے پیاسا ہے. دھوکہ، مکر، فریب، یہ ساری چیزیں. تو ویسے ہی یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر سب ٹریننگ دے رہا ہے کہ تم ہر طرح سے اپنی کلیننگ کر لو، بہترین طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لو. امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک بہت ہی نصیحت آمیز فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں مولا علی کہ الایام صحائف، یہ دن اور رات، یہ ایام، یہ ڈیز، آجالکم، تمہارے اعمال کی چادریں ہیں. دن اور رات جتنے ہیں یہ سب سارے کے سارے تمہارے اعمال کی چادریں ہیں. فخلدوها احسن اعمالکم، لہٰذا ان ایام کو، ان دن اور رات کو اپنے خوبصورت ترین اعمال سے آباد کر لو. دن میں بھی اور رات میں بھی اچھے خوبصورت ترین اعمال سے. کتنی پیاری بات ہوئی. تو یہ دن اور رات آتے ہیں جانے کے لیے، تو انہیں خوبصورت ترین اعمال سے آباد کرنا ہے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیطان کو دیکھے. شیطان بڑا نروس، مایوس، لاغر، کمزور بیٹھا ہوا. اللہ کے نبی دیکھے، پوچھے ارے ملون کیا بات ہے، آج تو بہت کمزور، بڑا ڈھیلا ڈھالا دکھ رہا، تیرے میں چستی پھرتی نہیں دکھ رہی، کیا بات ہے، آج نروس بھی بہت ہے. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج میری جو کمزوری، لاغری دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی وجہ ہے آپ کے امت کے لوگوں کے 6 کاموں کی وجہ سے میری یہ حالت، یہ درگت ہوئی ہے. آپ کے امت ہی یہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں. کیا کیا ہے بتا، کون کون سے میرے امتی 6 کام کون سے اچھے کرتے ہیں جس کی وجہ سے تو برداشت نہیں کر سک رہا ہے. یہ شیطانی نیچر ہوتا ہے. جو بھی انسان کوئی ذرا تھوڑا اچھا کام کرنے لگے، اوہ بڑے جوانی میں داڑھی چھوڑ لی، کیا بات ہے، اوہ بڑے نمازی بن رہے، کیا بات ہے، یہ شیطانی صفت ہے. بجائے اس کے انکریج کرنا چاہیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا کام کر رہے ہیں. بھائی اللہ آپ کو بھی توفیق دیا، دعا کرو آپ میرے لیے بھی، مجھے بھی توفیق ملے. تو شیطان کی جو برداشت نہیں ہو رہا. امت محمدیہ 6 کاموں میں مصروف ہے. بہت بڑے بڑے کام نہیں ہیں بظاہر، اگر میں جو گنا رہا ہوں آپ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے کام نہیں ہیں، لیکن جو کام ہے وہی کاموں کو اگر آدمی اختیار کرتا ہے، بظاہر چھوٹے دکھنے والے، حالانکہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن جو چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہے ان نیکیوں کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ خود بخود اور راستے کھول دیتے ہیں اور ڈور اوپن کر دیتے ہیں اور نیکیوں میں آسانی کے ساتھ مصروف ہونے کا موقع مہیا کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے یہ 6 کام جو آپ کے امتی کرتے ہیں. چل بتا گنا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیطان سے فرمائے. اس نے کہا کہ نمبر 1 کہ آپ کی امت، آپ کے امتی جب باہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کا تحفہ دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی. یہ جب دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولتا ہے، تن بدن میں آگ لگتی ہے، کیونکہ میں آگ سے پیدا کرتا ہوں. تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا. میری لاغری، میری کمزوری، میرے مایوس ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم کہتے، سلام پھر، وہ بھی اللہ کی سلامتی. اب بتائیے میرے میں برداشت کیا ہے. پھر دوسرا، جب آپ کے امتی ملتے ہیں سلام بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد گرم جوشی سے شیک ہینڈ بھی کرتے، مصافحہ بھی کرتے، اور بھی مجھے آگ لگ جاتی ہے. شیطان کہہ رہا ملون، اللہ کے نبی نے دیکھا اسے نروس، اسے مایوس، تو پوچھے تیری مایوسی کا سبب. اس نے کہا کہ دوسری وجہ یہ. اور شیک ہینڈ کے تعلق سے ایک بتاتا ہوں کہ
آج کل کی سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جب دو آدمی مل کر ایسا شیک ہینڈ کرتے ہیں، گرم جوشی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے اور دل سے کنیکٹیوٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ 1450 سال پہلے میرے سرکار بتا دی کہ دو مسلمان ملو تو سلام بھی کرو، شیک ہینڈ بھی کرو، بڑوں سے ملو، استاد سے، والدین سے، مرشد سے، تو قدم بوسی کرو، بوسن چومو۔ آج سعودی عرب کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، اس کو بڑے لائک کر رہے ہیں لوگ، شیئر کر رہے ہیں۔ ایک فوجی آتا ہے اپنے باپ کی قدم بوسی جسے کہتے ہیں، میں پورے مہدویوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ اس کلپ کو دیکھو۔ بوسن کا مطلب چومنا، پیروں کو اپنے باپ کے چوم رہا ہے۔ کہاں؟ سعودی عرب، جہاں پر اللہ کے نبی کے روضے اقدس کی طرف دیکھ کر ساتھ بننا، سلام کرنا حرام قرار دینے والے ان ملحدوں کے پاس، ان بدبختوں کے پاس وہی لوگ اپنے باپ کی جب آتی ہے تو تعظیم کر رہے ہیں، مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور قدم بوسی، بوسن چوم رہے ہیں۔ کس کر رہے ہیں؟ دونوں پیر کو۔ تو شیطان مایوس نہیں ہوگا۔ تیسری وجہ، ہر کام کے ارادے سے پہلے آپ کے امتی انشاءاللہ کہتے ہیں، اللہ نے چاہا تو۔ یہ چیز مجھے نروس کر دیتی ہے، کیوں اللہ پہ ڈال دے کے، اللہ کو سپر کر دے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ لوگ۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، نفس ان کا نفس بھٹکاؤ یا میں بھٹکاؤ یا میرے چیلے بھٹکاؤ، جب وہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کا احساس ہوتا ہے، فوری اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے۔ یہ چیز بھی مجھے نروس کر دے رہی، بہت مایوس کر دے رہی۔ یا رسول اللہ، پانچویں وجہ یہ کہ جب بھی آپ کے امتی آپ کا اسم پاک، آپ کا مقدس نام سنتے ہیں، آپ کے نام کو سنتے ہی درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، درود شریف پڑھ دیتے ہیں۔ یہ بھی میرے تن بدن میں آگ لگانے کا ذریعہ ہے۔ شیطان نے چھٹی وجہ بتائی کہ یا رسول اللہ، آپ کے امتی ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر پڑھ کے کام شروع کر، پاک اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں ہر کام کو بسم اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ 6 وجہ ہیں جس کی وجہ سے میں لاغر، میں پتلا، میں دبلا، میں نروس، میں مایوس جو دکھ رہا ہوں آپ کو۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ ہم اگر امت محمدیہ کے ادنا غلام ہیں، امتی ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، بظاہر چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی، میں کبھی بھی کوئی چیز کو چھوٹی نہیں کہتا، ہر سنت بڑی ہے، ہر عمل رسول بڑا ہے، اسوہ رسول کا ہر عمل، ہر فعل بہت بڑا درجہ دلانے والا ہے۔ تو اسے عادت بنا لے، اختیار کر لے۔ آخر میں شیطان کہتا ہے کہ آپ کے امتیوں کے انہی کاموں نے میری کمر توڑ کر رکھ دیا ہے، مجھے نروس اور مایوس کر کے کمزور کر دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یقیناً یہ عمل صالح کے بغیر زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نقل شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی نے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ میران جی، آپ کے جسم مبارک کے کپڑے کا ٹکڑا یا پرانی نالن پاک، آپ کے شوز، آپ کی جوتیاں مجھے عنایت کر دیجئے، میں تبرک کے طور پر، احترام کے طور پر لے لیتا ہوں، رکھ لیتا ہوں، اور جب میں مر جاؤں گا میری خبر میں وہ رکھ لوں گا۔ خدا کی قسم، مہدی علیہ السلام کا نالن مبارک ہو یا آپ کا کپڑا ہو، جس کسی جسم کو چھو لے، جس کسی خبر میں رکھ دیا جائے، نہ مٹی میں مجال ہے کہ اس کو نقصان پہنچا سکے، نہ دوزخ میں اتنا مجال ہے کہ وہ اسے جلا سکے۔ لیکن مہدی علیہ السلام نے عمل صالح کی تاکید کرتے ہوئے جو میسج دیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ان چیزوں کا تقدس، ان چیزوں کی ریسپیکٹ اپنی جگہ بالکل برحق، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ مہدی علیہ السلام کی نالن پاک مقدس ترین، آپ کے جسم اتھر پر لگنے والا کپڑے کا کوئی بھی حصہ، کوئی تاگا بھی ہے، دھاگا بھی ہے، وہ بھی مقدس ترین۔ لیکن مہدی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں
وہ ذرا غور سے سنیے، مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا کپڑا، بندے کی نالین بطور تبرک رکھنے کی وجہ سے خبر سے نجات نہیں ملے گی، نہیں ہو سکے گی۔ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ بے عمل اگر بندے کا پوست بھی پہن لو گے، بے عمل رہتے ہوئے بندے کا پوست اسکن بھی اگر تم پہن لو گے تو ہرگز دوزخ کی آگ سے نجات نہ پاؤ گے، تب تک کہ بندے کی تعلیم پر عمل نہ کرو۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا میسج ہے، تو اس حساب سے یقیناً ہمیں آپ کو جائزہ لینا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، ہر ایک کو اس صورتحال سے گزرنا ہے، ہر ایک پر یہ وقت آنے والا ہے جب روح قبض ہو جائے گی تو اس کے بعد جنازہ تیار ہو جائے گا، کفن دفن ہوگا، پاؤں کے انگوٹھے بند دیے جائیں گے، 3 ڈوریاں بند دیے جاتے ہیں، ہاتھوں کو بھی بند دیے جاتے ہیں، سرانے بھی بند دیے جاتے ہیں، ناک اور کان میں روئی ڈال دی جاتی ہے۔ سب دیکھتے ہیں آپ، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، سب آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم تو کرتے ہیں خدمت سب، لیکن دوسرے بھی دیکھتے ہیں، باندھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر وہ زبان جو 32 دانتوں کے درمیان میں ہے، بہت بے قابو رہتی تھی، بہت چلتی تھی، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ڈوریاں بنے جا رہے ہیں، پن ڈراپ سائلنٹ، کچھ نہیں بول سک رہی، کچھ نہیں بول سک رہی۔ وہ جسم جو کرتا تھا اپنے اسمارٹ ہونے پر ناز تھا، مضبوط ہونے پر، اسٹرانگ ہونے پر، طاقتور جسم بے حس پڑا ہوا ہے، یوں پلٹ لے رہی، یوں پلٹ دے رہی، یوں اٹھا دیے، یوں کر دیے، بے حس پڑا ہوا ہے۔ اور وہ ہاتھ جس سے کبھی خیر کا کام نہیں ہوتا تھا، یوں باندھ دیے، ڈوریاں باندھ دیے، بندے ہوئے ہیں۔ رشتہ دار، دوست، احباب، سب کے سب ایک ہی چیز، نام بھول گئے، پہلے نام چھین لیا گیا، جلدی کرو جلدی کرو، میت لاؤ، میت اٹھاؤ، میت لے کے جاؤ، میت لاؤ، پورے میت کو خبر میں ہلو ہلو، دھیرے دھیرے میاں مشتخا کی اجازت چاہ رہے ہیں، میاں میں اندر ڈال دیے، مشتخا ہو گیا، پیر دیے، سب ہو گیا۔ اب گئے کیا وہاں پر؟ بس گئے تو صرف اور صرف اعمال گئے، باقی ساری کی ساری چیزیں یہیں کے یہیں رہ گئے۔ اس دنیا میں نہ کوئی یہاں سدا رہا نہ سدا رہے گا، سدا رہنے کا ایک ہی ٹھکانہ ہے آخرت، اور وہ آخرت ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف انسان کے اعمال ہی کام آئیں گے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرے، اور جو آخرت ہی حقیقی زندگی ہے اس میں فائدہ پہنچانے والے، انسان کو نجات دلانے والے وہ اعمال جو اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے ہیں انہیں کر لیتے جانا چاہیے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس سانسیں ہیں، ابھی ہمارے پاس قوت ہے، نیک اعمال کرنے کے لیے سب کچھ ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہے، اٹھ کر جا بھی سکتے ہیں مسجدوں کو، نیکی بھی کر سکتے ہیں، مال بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور اچھائیاں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے قبل اس کے کہ خود بلاوا آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ سب سے بڑی پیشی میں پیش ہونے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اسے ہم ہمیشہ اپنے دل و دماغ پر رچائے بسائے رکھیں، ہمیشہ اللہ کی پیشی میں جانے کے تصور اور بنیادی عقیدے کے ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، تاکہ ہم گناہوں سے بچتے بچاتے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرتے کراتے اس دنیا سے چلے جائیں، تاکہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے، رحم فرمائے، مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔